گھر کے بزرگ ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور اولاد اپنی ضد، اپنی خاموشی اور اپنی تلخیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک بیٹے کا یہ کہنا کہ وہ باپ کے پاس ہی رہے گا، اس بات کی دلیل تھا کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اس کے دل کو گھر میں سکون نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اس کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا جہاں اس کا باپ سانس لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے والد کو ذرا سی بھی ضرورت پڑی تو وہ ایک لمحے میں ہار حاضر ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ بعض اوقات کم عمر اولاد وہ بات سمجھ جاتی ہے جو بڑے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ماں نے دل ہی دل میں دعا دی کہ اس کا شوہر اپنے بیٹے پر فخر کرے گا، کیونکہ یہ کمزوری کا نہیں بلکہ حوصلے کا وقت تھا۔ سب کی نظریں دعاؤں پر تھیں، اور امید اس بات سے بدی ہوئی تھی کہ کل تک حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ بزرگ کی زبان پر وہ دعائیں آ گئیں جو کبھی اس بچے نے بچپن میں مانگی تھیں، جب وہ رو رو کر اللہ سے التجا کرتا تھا کہ اس کے ابو کو کچھ نہ ہو۔ وقت گزر گیا، بچہ بڑا ہو گیا، مگر دعاؤں کی طاقت وہی رہی۔ رخصت ہوتے وقت سب نے تاکید کی کہ وہ اپنا خیال رکھے، کھانا پینا نہ چھوڑے، کیونکہ بعض اوقات غم میں انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی خاموشی نے فضا کو گھیر لیا، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی تھی۔ فبیہا کے دل میں پلتے سوال اب زبان پر آنے لگے۔ وہ گھر جانے کے علاوہ کسی اور بات پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر المیر کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ وہ کب تک گھٹن میں جیتا رہتا؟ خاموشی کو فبیہا کمزوری سمجھ رہی تھی، مگر المیر کے نزدیک خاموش رہ کر سب کچھ سہنا اندر ہی اندر مرنے کے مترادف تھا۔ بالآخر وہ سچ زبان پر آ ہی گیا جسے المیر دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے مطابق اس گھر میں جو تباہی آئی، جو معصوم جان ضائع ہوئی، جو باپ بستر علالت پر پہنچا، اس سب کی جڑ فبیہا کی ضد اور ہٹ دھرمی تھی۔ اسے سب معلوم ہو چکا تھا، مگر اس نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی کہ رشتہ بچ سکے، بچہ محفوظ رہے۔ مگر اب مزید سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس کے والد کی آنکھوں میں ناراضی اور دکھ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر تھا، اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ یہ درد کسی بھی الزام سے زیادہ بھاری تھا۔ فبیہا سمجھانا چاہتی تھی، مگر کچھ باتیں وقت پر نہ کہی جائیں تو بعد میں وہ صرف زخم بن جاتی ہیں۔ گھر میں ماحول سنبھلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بزرگ کو یقین دلایا گیا کہ انہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، صرف اپنا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اولاد کا ساتھ ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ بہو کی خدمت اور محبت نے ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ بہو نہیں بلکہ بیٹی ہے، بلکہ بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ جملہ کئی دلوں میں چبھن بھی چھوڑ گیا، مگر یہ حقیقت تھی۔ بزرگ نے دعا دی کہ اس بیٹی کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر قائم رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ فی الحال ان دو بیٹوں کو نہیں دیکھنا چاہتے جن کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹا تھا۔ یہ ناراضی وقتی تھی، مگر اس کا درد گہرا تھا۔ بھائیوں کے درمیان گفتگو میں ندامت نمایاں تھی۔ یہ احساس کہ باپ ان کی لڑائی کے دوران زمین پر گر گیا اور وہ جھگڑتے رہے، ایک ایسا منظر تھا جو زندگی بھر نہیں بھلایا جا سکتا۔ مگر امید کی کرن بھی تھی، کیونکہ والدین کی ناراضی نفرت نہیں بلکہ درد ہوتی ہے، اور درد وقت مانگتا ہے۔ ایک بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ جب مناسب وقت آئے گا تو وہ باپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگے گا، کیونکہ رشتے انا سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ کہانی نے ایک نیا موڑ اس وقت لیا جب ایمان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنے والد کی عزت اور کھوئی ہوئی شناخت واپس لانے کے لیے وہ دکان دوبارہ خریدے گی جو مجبوری میں فروخت کر دی گئی تھی۔ یہ محض ایک دکان نہیں تھی، بلکہ خوابوں، محنت اور رشتوں کی علامت تھی۔ اگرچہ رقم کا بندوبست مشکل تھا، قرض، گاڑی کی فروخت اور زیورات قربان کرنے کی بات بھی آئی، مگر نیت صاف تھی۔ شوہر نے مکمل ساتھ دینے کا وعدہ کیا، کیونکہ یہ صرف کاروبار نہیں بلکہ باپ کے وقار کی بحالی کا معاملہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ قدم صرف دکان نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دے گا۔ دفتر میں ایمان نے حوصلے کے ساتھ اپنی مجبوری بیان کی۔ پیشہ ورانہ ماحول میں ذاتی مسائل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی،
मगर उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सहारा दिलाया। पूरी रकम तो मुमकिन ना थी, मगर एक दरमियाना कर्ज मंजूर हो गया। शर्त सिर्फ ये थी कि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो। ईमान ने इस जिम्मेदारी को दिल से कबूल किया, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मकसद था। इधर खुशी की एक नई खबर ने फ़ज़ा को नरम कर दिया। मिस्कान और राहीम की शादी का फ़ैसला हो चुका था। तमाम मुश्किलात, इंतज़ार और सब्र के बाद ये ऐलान किसी दुआ के कबूल होने से कम ना था। बुज़ुर्गों का मानना था कि हालात कभी यकसा नहीं रहते, मगर नीयत और रिश्ते मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सादगी के साथ शादी का फ़ैसला इस बात की अलामत था कि असल खुशी दिखावे में नहीं बल्कि दिलों के सुकून में होती है। एपिसोड के इख्तिताम पर दिल में कई सवालात और कई उम्मीदें जन्म लेती हैं। क्या बाप का दिल पिघलेगा? क्या उलमीर और उसके भाई अपनी गलतियों का इजाला कर पाएंगे? क्या दुकान वाकई रिश्तों को जोड़ने का सबब बनेगी? और क्या आने वाली शादी उस घर में बिखरी हुई खुशियों को फिर से समेट पाएगी? अगली किस्त में हमें ये देखने को मिल सकता है कि बाप और बेटों के दरमियान फासले कम होना शुरू होंगे, मगर मुकम्मल सुलह के लिए शायद एक और कुर्बानी दरकार हो। फबीहा के फैसले और रवैये एक बार फिर कहानी को नए इम्तिहान में डाल सकते हैं। मिस्कान और राहीम की शादी की तैयारियों के दौरान कोई पुराना राज सामने आ सकता है जो खुशी को आजमाइश में बदल दे। साथ ही दुकान की वापसी बाप के दिल को नरम तो करेगी, मगर क्या वो सबको एक साथ कबूल कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त बेहद अहम होने वाली है। और आखिर में चंद जज्बाती अल्फाज आपके लिए। अगर इस कहानी के किसी किरदार का दर्द आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने भी कभी अना और रिश्तों के दरमियान जंग लड़ी हो, तो समझ लीजिए ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे मुआशरे की तस्वीर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, तज्ज़िये और मुकम्मल उर्दू खुलासे आप तक पहुँचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ये जायज़ा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मज़ीद मेहनत करने का हौसला देता है। मिलते हैं अगली किस्त के तज्ज़िये के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर वक्त पर कहे गए एक जुमले से बच सकते हैं।